قرآن مجید میں اجمالی طور پر معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور سورہ نجم کی آیت عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج کی مکمل تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں، کچھ سو رہا ہوں۔ میرے پاس 3 آدمی آئے، میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جہاں سے انبیاء کرام علیہم اجمعین باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سب نے کہا مرحبا۔ اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بتایا کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہی کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کسی مخلوق کو بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہی کو سونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ باحوالہ مسلم صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 1۔ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھی، اور مجھ پر رات اور دن میں 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ میں واپس اترا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا واپس جائیے، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما دیجیے۔ چنانچہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ آپ اپنے رب سے رجوع کیجیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہوتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا، کبھی بارگاہ الہی میں حاضری دیتا رہا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روزانہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلہ 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لہٰذا یہ ثواب میں 50 نمازیں ہی ہیں۔ محترم ناظرین، بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا ایک ہی رات میں ہوا۔ واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔
صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سے سفر کیا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یوں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم واقعی اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اس وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ بحوالہ دلائل النبوہ البیہقی صفحہ نمبر 360 جلد نمبر 2 البدایہ و نہایہ۔ محترم ناظرین، قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے اچھا اگر آپ رات میں بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیز کیسی ہے، یعنی اس کے ستون، اس کے دروازے اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت آپ حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوالوں پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا، لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا۔ اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے تھے، میں ان میں سے سب کا جواب دیتا رہا۔ یہ باحوالہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 901 جلد نمبر 1 سے بتایا جا رہا ہے۔ بعض روایات میں تو یوں بھی ہے کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح طریقے پر روشن فرما دیا، میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی جو نشانیاں وہ پوچھتے رہے میں انہیں بتاتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 15 جلد نمبر 3 میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے، کہنے لگے ہیں کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں صحیح بیان بھی دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت المقدس کی طرف میں جا رہا تھا۔ پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام زجنان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا، میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اس طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اہل عرب پانی، دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں لانا ان کے ہاں رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تیغم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے، ان کی آگے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان کے 2 بورے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا ہے اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے جس قافلے پر گزرنے کی تصدیق آپ نے کی۔ تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھانک دیا تھا، پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ پھر قافلہ والوں سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا ایک اونٹ بدک کر چلا گیا تھا، ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا، یہ تمہارا اونٹ ہے۔ یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تھا، اور ان میں سے بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 14 جلد نمبر 3، البدایہ و نہایہ صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 3۔
محترم ناظرین، سن 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے ہیں۔ ان میں ایک ہرقل کے نام بھی موجود تھا جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وقت اس کے زیر نگین تھا۔ وہ شام آیا ہوا تھا۔ ادھر سے حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا والا نامہ لے کر شام پہنچے اور وہ بصرہ کے گورنر کو دے دیا۔ اس نے ہرقل کو پہنچا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام پہنچا ہوا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ دیکھو کچھ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں بلاؤ تاکہ میں ان صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کروں جنہوں نے میرے پاس خط لکھا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ ہرقل نے پوچھا تم میں ان صاحب سے زیادہ کون قریب تر ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں؟ ابو سفیان بھی تاجروں کے قافلے میں موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب تر ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے سوال کروں گا، صحیح جواب دینا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسی بات کہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت گر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت میں وہ آپ کو سچا نہ سمجھے۔ یہاں تک تو صحیح بخاری صفحہ نمبر 4 جلد 1 میں مذکور ہے۔ بہت ہی سوچ بچار کے بعد ابو سفیان نے یہ بات نکالی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی سرزمین سے ایک ہی رات میں آیا اور بیت المقدس پہنچا اور پھر اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کیسر آپ کے بارے میں ضرور ہی بدگمان ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں کیسر کے پاس نصرانیوں کا ایک پادری کھڑا ہوا تھا۔ ابو سفیان کی بات سن کر وہ پادری بولا کہ ہاں مجھے اس رات کا علم ہے جس میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہاں بعض حضرات آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ کیسر نے اس کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ تجھے اس کا کیا پتہ ہے؟ اس پادری نے کہا کہ میں روزانہ رات کو مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ مذکورہ رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہو سکا۔ اس وقت وہاں موجود جو لوگ تھے میں نے ان سے مدد بھی لی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ہم اسے حرکت نہ دے سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس پادری نے بتایا میں دونوں دروازے کھلے ہوئے چھوڑ آیا اور صبح کو واپس آیا تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں ایک پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس میں ایک جانور کے باندھے جانے کا نشان ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ آج اس لیے کھلا رکھا گیا ہے کہ یہاں کسی نبی کی آمد ہوئی ہے اور اس نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 24 جلد نمبر 3۔ محترم ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے نیکسٹ حصے میں پارٹ 2 میں آپ سفر معراج کے بعض مشاہدات کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بحوالہ صحیح مسلم سن سکیں گے۔